إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزیز طلبہ، ہم نے پہلے حکم تکلیفی کی اقسام جو پڑھی ہیں ان میں سے دو ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک فرض اور واجب، اور دوسرا مندوب یا مستحب۔ تو فرض اور واجب بعض جو ہیں وہ اس میں الگ الگ اس کو ذکر کرتے ہیں، اور اسی طرح مندوب اور مستحب میں ایک طبقہ جو ہے اس کو مندوب بھی کہتا ہے اور مستحب بھی کہتا ہے، اور بعض جو ہیں اس میں معمولی سا فرق بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح حکم تکلیفی میں تیسری بات وہ ہے حرام۔ ہم سب کے علم میں ہے کہ حکم تکلیفی کی 5 اقسام ہیں۔ احناف کے ہاں اس کی 7 اقسام ہیں، اور باقی جمہور کے ہاں اس کی 5 اقسام ہیں۔ تو ان میں سے تیسری قسم جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد والی بھی آج انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے حکم تکلیفی ساری جتنی بھی اس کی اقسام ہیں وہ ساری ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو حرام سے مراد، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، وہ فعل ہے جس سے لازمی طور پر رکنے کا شارع نے حکم دیا ہو، یعنی لازمی طور پر رکنے کے لیے شارع نے حکم دیا ہو۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ ضروری ہیں، جس کو آپ نے اگر حرام کی تعریف آپ سے پوچھی جائے تو یہاں پہ 3 چیزوں کا بطور خاص ذکر ہے، اور ایک اس کے ساتھ اضافی طور پر مطلوب ہے۔ مثلا رکنے کا حکم دیا شارع نے، یہ 3 چیزیں: رکنا اور رکنے کا حکم دینا، یہ دو، اور تیسری چیز شارع نے، یعنی شارع نے رکنے کا حکم دیا ہو اس کو حرام کہتے ہیں۔ اور اس میں جو لفظ ایک چوتھا ہم نے شامل کیا ہے وہ لازمی طور پر۔ تو اس کے ساتھ یہ 4 چیزیں یا 4 الفاظ، جب آپ سے یہ پوچھا جائے حرام کس کو کہتے ہیں، تو یہ 4 الفاظ شامل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ایک جملہ چھوٹا سا وہ بھی شامل کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس لیے اس کا ارتکاب کرنے والا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ تو یہ 5واں لفظ ہے، 5واں حصہ ہے اس تعریف کا، وہ فعل جس سے لازمی طور پر رکنے کا شارع نے حکم دیا ہو، اس لیے اس کا ارتکاب کرنے والا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ تو یہاں 5 چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں۔ ایک ہے شارع، دوسرا اس نے حکم دیا ہے، تیسرا رکنے کا، اور چوتھا لازمی طور پر رکنے کا حکم ہے، اور 5ویں چیز اگر وہ نہ رکا تو اس کو سزا بھی ملے گی۔ تو یہ 5 الفاظ جو ہیں یہ حرام کی تعریف میں شامل کرنے یہ ضروری ہے۔ تو اگر ہم اس میں صرف 3 یا 4 استعمال کریں تو اس میں حرام نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ شارع نے رکنے کا حکم دیا ہے، اس کو لازمی طور پر نہ کہیں، یا یہ نہ ذکر کریں کہ اس کے نہ رکنے پر سزا بھی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مکروہ ہوگا۔ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ لازمی طور پر تب بھی، اور جب اس میں یہ شامل کر دیتے ہیں کہ سزا بھی ملے گی تب، تو ایسی صورتحال میں وہ حرام ہو جائے گا، ورنہ وہ مکروہ کی تعریف میں آ جائے گا۔ ہم دوبارہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہاں پہ فعل کا ذکر ہے، بات کا، قول کا، یا کسی معاملے کا کس انداز سے جب بھی ذکر کرنا ہے، تو جو ہمارے سامنے کوئی چیز تعریف میں آتی ہے تو تعریف بالخصوص چند ایسے خاص الفاظ ہوتے ہیں جن کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کی بنا پر وہ تعریف درست ثابت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ فعل جس سے لازمی طور پر رکنے کا شارع نے حکم دیا ہو، اس لیے اس کا ارتکاب کرنے والا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ سادے الفاظ میں وہ فعل
جس سے شارع نے لازمی طور پر رکنے کا حکم دیا ہو اور نہ رکنے والے کو سزا کا مستحق بتایا گیا ہو یا گنا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے زنا، چوری، شراب کا پینا، سور کا گوشت کھانا، مردوں کا ریشمی لباس پہننا اور سونے کی انگوٹھی استعمال کرنا وغیرہ۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ احناف ایسے ایسے فعل کی دو قسمیں کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دو قسمیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر حرام قطعی دلالہ سے ثابت ہو، یعنی قطعی دلیل سے ثابت ہو رہا ہو، تو وہ تو صحیح ہے۔ اور قطعی الدلالہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں: ایک قرآن کی کوئی آیت یا اس کا کوئی حکم وغیرہ، اور دوسرا اجماع، اور تیسری متواتر حدیث۔ یہ ہے قطعی الدلالہ۔ تو جب حرام، ان کے نزدیک حرام وہ ہے جو قطعی الدلیل سے، قطعی الدلالہ سے یا قطعی دلیل سے ثابت ہو رہا ہو، اور قطعی دلالہ سے مراد قرآن کریم کی کوئی آیت وہ آیت نہیں بھی ہو، آیت کا کچھ حصہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح اجماع یا کوئی متواتر حدیث۔ اسی طرح وہ دوسری قسم کرتے ہیں جو دوسری مکروہ تحریمی، جس کا ثبوت کسی ضمنی دلیل سے، جیسے خبر احاد سے دیا گیا ہو، تو ضمنی الدلالہ اور قطعی الدلالہ، ٹھیک ہے؟ اس لحاظ سے اوپر دی ہوئی مثالوں میں سے مردوں کا ریشمی لباس پہننا، سونے کی انگوٹھی استعمال کرنا ان کے نزدیک حرام نہیں ہے، بلکہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس کا ثبوت اخبار احاد کے ذریعے ملا ہے۔ اس کے مقابلے میں زنا، چوری، شراب پینا اور سور کا گوشت کھانا ان کے نزدیک حرام کام ہے، کیونکہ ان کا ثبوت قرآن کریم کے ذریعے ملا ہے۔ البتہ وہ جمہور علماء سے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ مکروہ تحریمی کا مرتکب بھی اسی طرح سزا کا مستحق ہے جس طرح حرام کا مرتکب، اور سب یعنی جمہور اور وہ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ تکفیر اسی شخص کی جائے گی جو کسی قطعی دلیل سے ثابت چیز کا انکار کرے، اور اس شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی جو کسی ضمنی دلیل سے ثابت چیز کا انکار کرے۔ اسے صرف فاسق یا گمراہ قرار دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس شخص کا کیا حکم ہوگا جو کسی قطعی الدلالہ کا انکار کرے؟ اگر تو وہ قطعی الدلالہ کا انکار کرتا ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اگر وہ قطعی الدلالہ کی بجائے ضمنی الدلالہ کا انکار کرتا ہے، یا اس سے جو ثابت حکم ہونے والا اس کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ فاسق تو کہلائے گا، گمراہ تو کہلائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اچھا، بعض اوقات کوئی ایک ہی فعل ایک پہلو سے حرام ہوتا ہے اور دوسرے پہلو سے فرض، جیسے کسی غصب کردہ زمین پر نماز یا ممانت کے وقت خرید و فروخت۔ ایسی صورت میں جمہور علماء کے نزدیک وہ نماز اور خرید و فروخت صحیح ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور اگرچہ زمین کا غصب کرنے والا یا خرید و فروخت کرنے والا اپنی جگہ گناہ گار ہوگا۔ حنبلیہ اور ظاہریہ کے نزدیک یہ نماز اور خرید و فروخت دونوں باتیں ہیں۔ یہ چیزیں ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں، پہلے ان سے ہم گزرے ہیں، یہ چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ایک دفعہ، جو شروع میں جب بات آئی تھی اس موقع پر، کیا آپ کو یاد ہے؟ عزیز طلبا، یہ چند چیزیں ہم نے ریپیٹ کی ہیں اس بنا پر کہ وہاں پر جب تقسیم کی گئی تھی، حکم تکلیفی کی، تو اس موقع پر اس کو ذکر کیا گیا تھا، ایسا ہی ہے؟ یس سر، کیا تھا۔ ہم، چلیں، اگر تو وہ یاد ہے تو میرا خیال ہے ہم اس سے ویسے گزر جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ چلیں، بعض اوقات کو کوئی ایک فعل ایک پہلو سے حرام ہوتا ہے اور دوسرے پہلو سے فرض، جیسے کسی غصب کردہ زمین پر نماز یا ممانت کے وقت خرید و فروخت۔ ایسی صورت میں جمہور علماء کے نزدیک وہ نماز اور خرید و فروخت صحیح ہوں گی، اگرچہ زمین کا غصب کرنے والا یا خرید و فروخت کرنے والا اپنی جگہ گناہ گار ہوگا۔
حنبلیہ اور ظاہریہ کے نزدیک یہ نماز اور خرید و فروخت دونوں باطل ہوں گی، اسی طرح جس طرح عید کے دن روزہ رکھنا سب کے نزدیک باطل ہے، کیونکہ ان میں اور عید کے دن روزہ رکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے مکروہ۔ مکروہ سے مراد، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، وہ فعل ہے جس سے شارع نے روکا ہو لیکن رکنے کو لازمی قرار نہ دیا ہو، اس لیے اس کے کرنے والے کی مذمت اور نہ کرنے والا کی مدح اور ستائش کی جائے گی، جیسا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان لانے والو ان چیزوں کے بارے میں دریافت نہ کرو جنہیں اگر ظاہر کیا جائے تو وہ تمہیں رنج دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیل و قال، سوالات کی کثرت اور مال کے زیادہ کو ناپسند فرمایا ہے۔ اس کو حنفیہ کی اصطلاح میں مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے، یعنی پہلے انہوں نے مکروہ تحریمی ایک اس میں سے حرام میں سے الگ کیا، پھر اس کے بعد جو جمہور کے نزدیک مکروہ ہے وہ احناف کے ہاں مکروہ تنزیہی ہے۔ آگے آگے مباح، یہ پانچویں اور آخری قسم ہے۔ مباح سے مراد وہ فعل ہے جس کے کرنے یا نہ کرنے کا شارع نے اختیار دیا ہو، اس لیے آدمی کی اس کے کرنے یا نہ کرنے پر مدح و ستائش کی جائے گی اور نہ مذمت۔ اس کو حلال یا جائز بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے کھانا پینا، سونا اور احرام کے بعد شکار کرنا وغیرہ، جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول لو تو شکار کر سکتے ہو۔ آگے آ گیا حکم وضع، اس کی بھی پانچ اقسام ہیں۔ ہاں جی، حکم وضع میں پہلے نمبر پر سبب ہے۔ سبب سے مراد وہ چیز جس کا شارع نے اپنے کسی حکم کے ہونے پر بطور علامت ذکر کیا ہو، کہ اگر وہ ہو تو حکم بھی ہو اور اگر وہ نہ ہو تو حکم بھی نہ ہو، جیسے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، کہ سورج کے ڈھلنے پر نماز قائم کرو۔ اس میں نماز کے قائم کرنے کے لیے وقت طے کیا گیا ہے، کہ اس آیت میں وقت ایک سبب ہے اور نماز کا قائم کرنا شرعی حکم۔ اگر سورج کے ڈھل جانے کے وقت ہو گیا، یعنی سورج ڈھلا تو نماز قائم ہوگی، اور اگر نہیں ڈھلا تو نہیں ہوگی۔ سبب اسی صورت میں سبب قرار پاتا ہے جب شارع نے اسے سبب ٹھہرایا ہو، کبھی وہ تکلیفی حکم کے لیے بھی ہوتا ہے جیسا کہ اوپر کی مثال میں بیان ہوا، اور کبھی وہ کسی ملکیت یا حلت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ خرید و فروخت سے کوئی چیز کسی کی ملکیت میں آتی ہے اور نکاح میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جائز تعلق رکھنے والے قرار پاتے ہیں۔ سبب کا تعلق کبھی آدمی کے اس فعل سے ہوتا ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے، جیسے جان بوجھ کر قتل کرنا، اس لیے یہ قتل قصاص کا سبب بنتا ہے، اور کبھی اس کا تعلق آدمی کے اس فعل سے نہیں ہوتا جس کی وہ طاقت رکھتا ہو، جیسے نماز کے فرض ہونے کے لیے وقت کا شروع ہو جانا اور وارث یا ولی ہونے کے لیے رشتہ داری کا ہونا۔ یہ ساری چیزیں سمجھ آئی ہیں؟ اس میں سے کوئی اگر سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ استاد آگے پڑھا دیں۔ سبب کا تعلق آدمی کے اپنے فعل سے ہو یا نہ ہو، اگر وہ پایا جائے گا تو اس پر حکم بہرحال مرتب ہو جائے گا، یعنی جب ایک چیز کا وجود ہو، سبب موجود ہو، تو دوسری صورت میں آدمی کا تعلق اس میں ہو یا نہ ہو، وہ اس میں شامل ہو جائے، چاہے وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ چنانچہ جو شخص سفر کرے گا اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، چاہے وہ اس کا قصد کرے یا نہ کرے۔ اور جو شخص شادی کرے گا اس کے ذمے مہر اور بیوی کا خرچہ ضروری ہو جائے گا، چاہے وہ یہ کہے کہ میرے ذمے نہ مہر ہے اور نہ خرچہ۔ اور جو شخص اپنی بیوی کو رجی طلاق دے گا اسے رجوع کرنے کا حق ہوگا، چاہے وہ یہ کہے کہ میں رجوع نہیں کروں گا۔ سمجھ آ گئی کہ اس میں سبب جو ہے اس سے حکم ثابت ہو جاتا ہے، بے شک جو کرنے والا ہے وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، لیکن حکم ثابت ہو جائے گا۔ اسی طرح حکم وضع کی دوسری قسم جو ہے وہ شرط ہے۔
شرط سے مراد وہ چیز ہے جس کے ہونے پر حکم کے ہونے کا انحصار ہے اور اس کے نہ ہونے سے حکم وجود میں نہیں آ سکتا۔ پہلے میں تھا کہ سبب سبب کا وجود ہونا، اس میں اس کے بعد اس پر عمل کرنے والا کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی شرط سے مراد وہ چیز ہے جس کے ہونے پر حکم کا انحصار ہے اور اس کے نہ ہونے سے حکم وجود میں نہیں آ سکتا، بلا شبہ وہ اس کا وجود ہو یا نہ۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب وہ ہو تو حکم بھی ضرور وجود میں آئے گا۔ سبب میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ سبب میں یہ تھا کہ جب وہ ہو تو سبب اگر ہے تو مسبب بھی وجود میں آئے گا، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ شرط میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جب وہ ہو تو حکم بھی ضرور وجود میں آئے گا۔ یہ تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط، اگر وضو ہوگا تو نماز صحیح ہوگی اور اگر وہ نہ ہوگا تو نماز نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے ہونے سے یہ ضروری نہیں کہ نماز ضرور پڑھی جائے۔ پہلے یہ تھا کہ حکمار لازم ہوگا، اب وہ یہ کہے کہ میں نے نہیں دینا تب بھی اس پر حکمار لازم ہے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ شرط جب ہو تو اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ وہ ضروری مشروط بھی ہو۔ اسی طرح طلاق کے لیے زوجیت شرط ہے، اگر وہ ہوگی تو طلاق دی جا سکتی اور اگر نہ ہو تو نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ نہیں کہ جب وہ ہو تو طلاق دینی ضروری ہے۔ کسی حکم کے رکن اور اس کے شرط میں یہ فرق ہے کہ اگرچہ حکم کا وجود دونوں کے وجود پر منحصر ہے، لیکن رکن اس کا ایک جز ہے۔ میں دوبارہ اس کو دہراتا ہوں، کسی حکم کے رکن اور اس کی شرط میں یہ فرق ہے۔ اب رکن اور شرط میں تھوڑا سا فرق بیان کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ حکم کا وجود دونوں کے وجود پر منحصر ہے، یعنی جو کام ہونا ہے وہ شرط ہو یا رکن ہو تو اسی وجہ سے ہی وہ وجود میں آئے گا وہ کام، لیکن اگر رکن اس کا ایک جز ہے اور شرط اس سے باہر کی ایک چیز، چنانچہ رکوع نماز کا ایک رکن ہے کیونکہ وہ اس کا جز ہے، اور وضو اس کی شرط ہے کیونکہ اس سے باہر کی چیز ہے۔ مجھے شرط کی کوئی بات سمجھائے گا؟ شرط کو کوئی اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ کیا آپ موجود ہیں؟ السلام علیکم سر۔ جی بیان کریں۔ شرط سے مراد تو وہ ہے جیسے جس چیز کا ہم حکم یعنی حکم دیا جا رہا ہے اس سے پہلے والی بات کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے ابھی آپ نے بتایا نا کہ وہ طلاق والی بات، تو کسی کا نکاح ہوا ہوگا تو وہ طلاق کی طرف آئے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ وضو نماز کے لیے شرط ہے وضو، اور وضو ہوگا تو وہ نماز کی طرف آئے گا۔ کوئی اور بتائیے۔ اور اس سے اس بات کا تعلق نہیں ہے کہ وہ نماز جو ہے اس کی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، لیکن نماز پڑھنے کے لیے وضو اس کی شرط ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تین چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں تو اچھے طریقے سے آپ نے بیان کی ہیں، اس کو ترتیب کے ساتھ کوئی اور ذکر کرے مختصر سے الفاظ میں، اور یہی تین چیزیں مطلوب ہیں۔ میں بتاؤں؟ جی سر ایک یہ کہ اگر مطلب شرط لگانی ہے تو شرط اس چیز پہ ہوتی ہے جس سے پہلے اس کا مطلب اس کے آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ صرف ذکر کرنا بیان کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو آپ اس کو فوکس کریں۔ بے شک آپ ترتیب بدل دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو بیان کریں۔ مطلب اس چیز کا حکم ہونا شرط ہوتی ہے کہ جس کے اندر اس سے پہلے ہمارے پاس وہ چیز ہونا ضروری ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی تو اس کے اوپر پھر وہ شرط لگ نہیں سکتی۔ جیسے اگر ہمارے پاس وضو نہیں ہوگا تو پھر ہماری نماز نہیں ہو سکتی، اس مطلب کو اس طرح وضو ہاں، شرط آپ نے ہے یہ اور اس بات کے کہی ہے، حکم میں ہمارے پاس نماز۔ اس کو پہلی لائن میں صرف دیکھیں، پہلی دو لائنوں میں اس کو دیکھیں، جس کے ہونے پر حکم کے ہونے کا انحصار ہے
اور اس کے نہ ہونے سے حکم وجود میں نہیں ہوگا، جس کے ہونے سے حکم ہوگا اور جس کے نہ ہونے سے حکم کا وجود نہیں ہوگا، سادے لفظوں میں، ٹھیک ہے؟ جی، چلیں دوسری بات کہیں۔ مطلب جب یہ ہوگا تو پھر حکم بھی ضرور ہوگا ہمارے پاس۔ نہیں نہیں، یہ نہیں، یہ لفظ نہیں کہنا آپ، یہ ضرور جو ہے نا یہ تو ہے ہی نہیں، یہ سبب میں موجود ہے، یہی فرق سبب اور شرط میں ہے۔ دیکھیں، جس کے ہونے پر حکم کے ہونے کا انحصار ہے کہ اس کے ہونے سے حکم وجود میں ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، صحیح ہے؟ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ دوسرا پہلو آپ ذہن میں رکھیں کہ جب وہ ہو تو حکم بھی ضرور ہو۔ سبب میں شرط میں یہی فرق ہے کہ سبب میں یہ ہے کہ جب وہ ہو تو مشروط یا حکم بھی وجود میں آئے گا، بے شک وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ لیکن شرط میں یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو تو وہ حکم بھی ضرور وجود میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ وضو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز بھی ضروری پڑھو، البتہ نماز جب بھی پڑھنی ہے تو وضو کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اچھا، تیسری تیسری بات آپ اس میں تیسرا پہلو جو ہے اس کو بھی ذکر کریں، اور وہ آخری دو تین لائنوں میں ہے، اور وہ ہے رکن اور شرط، ٹھیک ہے؟ ہم بعض اوقات رکن اور شرط میں فرق نہیں کر پاتے، فرق صرف اتنا ہے کہ رکن وہ ہوتا ہے جو حکم کا ایک جز ہو، جبکہ شرط اس کا جز نہیں ہوتی، اس سے الگ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تو یہ فرق ہوتا ہے نا کہ حکم وجود میں ہے، آنا ہے یا نہیں آنا، اس کی کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی، کوئی اور اس کو ان تین چیزوں کو سمپلی بیان کرے جس سے سمجھ آئے۔ میں لکھوا دوں آپ کو اگر آپ لکھ سکیں؟ پہلے یس نمبر سر۔ پر پہلے نمبر پر شرط سے مراد وہ چیز ہے جس کے ہونے پر حکم کے ہونے کا انحصار ہے، اگر اس کے نہ ہونے سے حکم وجود میں اور اس کے نہ ہونے سے حکم وجود میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ہے، یہ ایک بات ہے، پہلی لائن یا ڈیڑھ لائن جو ہے یہ آپ بے شک لکھ لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جب وہ ہو تو حکم بھی ضرور وجود میں آئے، یہ دوسری چیز ہے۔ دوسری لائن میں دوسری بات بھی ساتھ ہی ہے، لیکن کو الگ کر لیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب وہ ہو تو، یعنی جب وہ شرط ہو تو حکم بھی ہو، یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات کہ رکن اور شرط میں فرق یہ ہے کہ رکن جو ہے وہ حکم کا ایک جز ہے، شرط حکم کا جز نہیں ہے۔ اب ان تینوں کو نماز اور وضو کے ساتھ اس کی مثالیں بنا لیں، سمجھ آ گئی؟ اب کوئی مجھے سبب اور شرط میں فرق بیان کر سکتا ہے؟ چلیں اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں، فرق صرف یہ ہے، رکن والی بات تو ختم ہوگی نا، وہ تو شرط اور رکن سبب کا ایک الگ ایشو ہے۔ سر ان ہاں، سبب جو ہے وہ کسی حکم کے بعد ہی اس کا سبب بنے گا تو وہ حکم جو ہے وہ لگے گا نا، جبکہ شرط جو ہے وہ وہ بھی وہی حکم ہے جو آپ کہہ رہی ہیں۔ اچھا نہیں ہاں جیسے سبب جو ہے نا، جی، اب مہر شادی کی سبب نہیں ہو سکتا، مہر اس کی شرط ہو سکتی ہے، شادی کی، نکاح کی۔ دیکھیں اس میں اور اس میں تو صرف سبب تھوڑا جو سا، ہے نا جی، وہ تو کسی حکم کے ہونے کے لیے کسی کام کا جو ہونا ہوگا وہ اس کا سبب ہوگا نا۔ اس کے لیے ضروری ہے، جب سبب ہوگا تو مسبب لازمی ہوگا،
جبکہ شرط ہو تو مشروط ہونا ضروری نہیں ہے. ویری سمپل. اگر سبب ہوگا تو مسبب کا ہونا ضروری ہے کہ جب اس نے شادی کی ہے تو حق مہر لازمی ہے. ٹھیک ہے. لیکن مشروط کے ساتھ شرط کے ساتھ مشروط کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بے شک لکھ لیں. صرف معمولی سا فرق ہے کہ سبب کے ساتھ مسبب کا ہونا لازم آتا ہے اور شرط کے ساتھ مشروط کا آنا لازم نہیں ہے. ہاں جی، کوئی بیان کرے گا؟ ریپیٹ کر دے کوئی. چلیں آگے سر بڑھیں گے. جی. سبب کے ساتھ مصنف کا آنا لازمی ہے، مسبب کا، اور شرط مسبب ہو کا. تو مسبب کا آنا لازمی ہے، ہاں. اور شرط ہو تو مشروط کا ہونا ضروری نہیں ہے. نہیں ہے. جزاک اللہ. بس اتنا سا فرق ہے. چلیں جی آگے آ گیا معنی. حکم وضعی کی تیسری قسم معنی ہے. معنی سے مراد وہ چیز جب پائی جائے تو ضروری ہے کہ حکم پر عمل نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. چنانچہ جب رشتہ داری ہو تو وراثت بھی ہوتی ہے، لیکن اس وراثت پر عمل نہیں کیا جا سکتا جب وارث کا دین مورث کے دین سے مختلف ہو. تو یہاں دین کا اختلاف وراثت میں مانے ہوا. اسی طرح اگر وارث مورث کو قتل کر دے تو وہ اس کی وراثت نہیں پا سکتا. اس مثال میں مانے قتل ہے. ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے لیکن کسی معنی کی وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. جیسے ہم سب کو علم ہے کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے جو کہ ورثاء کو دی جاتی ہے. اب ورثاء میں سے ہی کوئی شخص اس کو قتل کرنے والا ہو تو اس وارث کو وراثت نہیں دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ قتل مانے ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. چوتھی قسم ہے رخصت و عزیمت. رخصت اور عزیمت. رخصت سے مراد بعض وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بعض خاص حالات میں اپنے بعض بندوں کے لیے اغراہ تخفیف رکھے ہیں. ٹھیک ہے. رخصت سے مراد بعض وہ احکام جو اللہ نے بعض حالات میں اپنے بندوں کے لیے تخفیف رکھے ہیں، اغراہ تخفیف رکھے ہیں. اور عزیمت سے مراد وہ اصل احکام ہیں جو اس نے عام حالت میں اپنے سب بندوں کے لیے رکھے ہیں. تو تھوڑا سا فرق ہے. رخصت میں یہ ہے کہ وہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے خاص حالات میں بعض بندوں کے لیے تخفیف کر دیے، ان کی تخفیف کر دی ہے کہ چلو یہ تمہارے لیے رخصت ہے، تم نہ کرو. اور عزیمت یہ ہے کہ اصل احکام ہیں جو اس نے عام حالات میں اپنے سب بندوں کے لیے رکھے. ٹھیک ہے. اس میں آگے جا کے اس کی وضاحت آ جائے گی. بذات خود رخصت کا حکم جیسا کہ امام شاطبی نے الموافقات میں ذکر کیا ہے مطلق جواز کا ہے، جیسا کہ رخصت کا حکم مطلق جواز کا انہوں نے بیان کیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. تو جو شخص مجبور ہو گیا قانون شکنی نہ کرتے ہوئے اور نہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی رخصت مل گئی. یعنی جب اضطرار کی حالت میں وہ مردار یا سور کا گوشت کھائے گا، کھا لے، ایسی صورتحال اس کے لیے یہ رخصت والی ہے کیونکہ اب وہ مجبور ہو گیا ہے. تو جیسے ہم نے پہلے اس کی تعریف پڑھی تھی کہ بعض خاص حالات میں، اب خاص حالت کیا ہوئی کہ وہ مجبور کر دیا گیا ہے. حکم کیا ہے کہ اللہ نے منع تو کیا ہے لیکن اب مجبور کر دیا گیا ہے تو تخفیف کر دی. لیکن بعض بندوں پر، وہ بعض بندے کون سے ہیں جو مجبور کر دیے جائیں لیکن اس میں شریعت کی شریعت کے شعار کی تحقیر یا تذلیل ثابت نہ ہو رہی ہو. یعنی وہ خود مجبور ہو. ایک وہ ہے جو میدان جہاد کے اندر ایک شخص ہوتا ہے اور اس کے سامنے
اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے کسی بنا پر کہ وہ تحقیر کرے، اور اس کی تحقیر وہ خود اس کے لیے ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ پوری ایک اسلامی شریعت کی تحقیر تصور کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ اس کے لیے تخفیف کر دی گئی، وہ جو مرضی کہتا پھر نہیں۔ صرف یہ ہے کہ جب کوئی خاص حالت ہو اور خاص بندوں کے لیے، جب وہ کسی ایسی صورتحال سے دو چار ہو جائیں تو پھر ان کے لیے تخفیف ہے، اور اس کا ذکر اس مثال کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح دوسری آیت نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو اگر تم نماز میں قصر کرو تو تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے اور وہ مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تو خیر ہے۔ یہاں پہ جتنی بھی چیزیں آئی ہیں یہ سب کے لیے حکم نہیں ہے کہ سب کو ہی رخصت دے دی گئی ہے۔ عزیمت میں یہ ہے کہ سب کے لیے ہی، سب بندوں کے لیے عام حالت میں وہ احکام موجود ہیں، اور وہ کیا ہے کہ سور حرام ہے، یہ عام حکم ہے، یہ عزیمت ہے۔ اور اسی طرح نماز پڑھنی ہے، مکمل پڑھنی ہے، یہ عام حالت ہے۔ لیکن جب تمام لوگوں میں سے چند مسافر ہوں یا چند مجبور کر دیے گئے ہوں تو یہ ان کے لیے رخصت ہے۔ تو عام حکم عام بندوں کے لیے عزیمت ہے جو کہ ان آیات میں ہے، اور جو تخفیف کی گئی ہے مسافر کے لیے یا مجبور کر دیے گئے شخص کے لیے تو یہ اس کے لیے رخصت ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو جب دشمنوں نے سخت اذیت دی تو تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے انہوں نے کفر کا لفظ زبان سے ادا کر دیا اور اپنی جان بچائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے ان کا حال دریافت فرمایا تو کہنے لگے کہ میرا دل تو بہت برا ہے، کہ میرا حال تو بہت برا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے کلمہ کفر نہیں کہا، میں نے آپ کی شان مبارک میں بے ادبی کا لفظ زبان سے ادا نہیں کیا، اور ان کے معبودوں کا کلمہ خیر سے ذکر نہیں کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل کا حال کیسا رہا؟ کہنے لگے وہ تو ایمان پر مطمئن تھا۔ فرمایا اگر وہ دوبارہ تمہارے ساتھ ایسا کرے تو تم پھر ایسا کر سکتے ہو، لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں رخصت پر عمل کرنا عزیمت پر عمل کرنے سے افضل ہوتا ہے۔ اب یہ ایک اور صورت ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے۔ اب یہ رخصت تو ہے، سفر میں روزہ چھوڑنا یہ رخصت ہے، لیکن یہ رکھا بھی جا سکتا ہے، لیکن رخصت پر عمل کرنا یہ زیادہ اولا ہے، اس پر عمل کرنا، اس رخصت پر عمل کرنا یہ افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کیا جائے جس طرح اس کے مقرر کردہ عزیمتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت پر عمل کرنے کو زیادہ جو ہے وہ فضیلت دی ہے، اسی طرح ہی اس کا حکم ہے جس طرح کے عزیمت پر عمل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کو دو چیزوں کے درمیان انتخاب کا اختیار دیا گیا آپ نے دونوں میں سے آسان تر کو اختیار فرمایا، اللہ یہ کہ اس میں کوئی گناہ کا پہلو پایا جائے تو پھر آپ نے اسے اختیار نہیں فرمایا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس صورت میں ہے جب رخصت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہو، لیکن اگر رخصت کا تعلق آدمی کے اپنے کسی حق سے ہو تو وہ چاہے رخصت کا پہلو اختیار کر لے اور چاہے عزیمت کا، خواہ اس کے لیے اسے اپنی جان کی قربانی دینا پڑے، خصوصاً جب صورتحال کا تقاضا یہ ہو کہ دشمنوں کے سامنے اسلام پر ثابت قدمی کا اظہار کیا جائے۔ اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ہیں، اور وہ شخص جس نے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ نماز کا بھی وقت ہے اور ہمارے پاس میرا خیال 4 منٹ ہیں، باقی میں چاہتا ہوں کہ ان 4 منٹس میں ہم مکمل کر لیں ہماری کلاس انشاءاللہ یہاں تک ہی آج ہوگی، پھر ہم نماز کے لیے بھی جو ہے وہ وقفہ کر دیں گے۔ رخصت اسی وقت رخصت ہوتی ہے جب عزیمت کا حکم باقی ہو، ورنہ رخصت نہیں بلکہ اصل حکم کی ناسخ ہوتی ہے۔
इस लिहाज से हनफी उलमा की ये गलती कि उन्होंने रुखसत की दो किस्में की हैं। हाँ जी, रुखसत तरफिया और रुखसत इस्कात। इसके बाद वो ये कहते हैं कि रुखसत तरफिया के साथ अजीमत का हुक्म बरकरार रहता है। जैसे वो शख्स जैसे जिसे कलमा कुफर जुबान से अदा करने या रमजान रोजा तोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए। और रुखसत इस्कात के साथ अजीमत का हुक्म बरकरार नहीं रहता, जैसे कोई शख्स जान बचाने के लिए मुर्दार या सूर का गोश्त खाने पर मजबूर हो जाए, यानी जिसमें वो मजबूरी ना हो, ठीक है, वहां अजीमत का हुक्म बरकरार रहता है और वो रुखसत तरफिया है। और जिसमें वो मजबूर हो जाए तो वो फिर अजीमत का हुक्म भी बरकरार नहीं रहता, और साथ में क्या है कि वो रुखसत इस्कात है। जैसे कोई शख्स जान बचाने के लिए मुर्दार या सूअर का गोश्त खाने पर मजबूर हो जाए, जान बचाने के लिए मुर्दार या सूअर का गोश्त खाने वाले पर उनकी हुर्मत साखत हो जाती है। यानी अब जो ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि उसकी जान को खतरा है, तो सूअर का गोश्त अब हराम रहा ही नहीं, इसलिए उन्हें खाना जरूरी है, वरना वो गुनाहगार होगा। ये अहनाफ के नजदीक है। लेकिन बात दरअसल ये है कि जब अजीमत का हुक्म ही बाकी ना रहो तो रुखसत रुखसत कैसे हो गई? तो अजीमत के हुक्म की नासक, वो तो अजीमत के हुक्म की नासक हुई। तो मेरा ख्याल है आपको ये बात सारी समझ आ गई। ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह ये आसान है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। और पांचवी किस्म है सेहत, फसाद और बुतलान। अगर इंसान, ये आसान है थोड़ी सी लेकिन तवज्जो की जरूरत है, अगर इंसान अपना फेल इस तरह अंजाम दे कि उसके तमाम अरकान और शराइत भी पूरे हों, तो उसके फेल को सही कहा जाएगा। और अगर वो उसे अंजाम तो दे लेकिन उसका कोई रुकन रह जाए या उसकी शर्त को पूरा ना किया, तो उसके फेल को गैर सही कहा जाएगा। गैर सही फेल को बातिल कल अदम भी कहते हैं और फासद खराब भी कहते हैं, क्योंकि इन दोनों का मतलब एक ही है। इसलिए जमहूर उलमा के नजदीक इन दोनों के होते हुए उस पर कोई शरई असर मुरतब नहीं हो सकता, चाहे वो फेल इबादत से तल्लक रखता हो जैसे नमाज रोजा, और चाहे मामलात से जैसे निकाह तलाक खरीद फरोख्त और माली मामलों की मुख्तलिफ सूरतें। हनफिया का जमहूर से इस हद तक तो इत्तेफाक है कि अगर फेल इबादत से तल्लक रखता है तो उस पर कोई शरई असर मुरतब नहीं होता, चाहे वो बातल हो या फासद। लेकिन अगर फेल का तल्लक मामला से है तो बातल होने की सूरत में तो इस पर कोई शरई असर मुरतब नहीं होता, लेकिन फासद होने की सूरत में इस पर बाद शरई असरात मुरतब हो सकते हैं। उनके नजदीक कोई फेल बातल उस वक्त होता है जब उसमें उसका कोई रुकन रह जाए, और फासद उस वक्त जब उसमें से कोई शर्त रह जाए। जमहूर ने इसमें फर्क नहीं किया था, ठीक है, जबकि अहनाफ जो हैं वो फासद और बातल होने में फर्क करते हैं। इस लिहाज से वो कहते हैं कि मुहर्रमात में से किसी से निकाह करने में तो निकाह बातिल होगा क्योंकि खलल उसके अरकान में वाक़ हुआ है, लेकिन बगैर गवाहों के निकाह में निकाह बातिल नहीं होगा बल्कि फासद होगा, और फासद पर बाज शरई असरात मुरतब हो सकते हैं। अजीज तलबा, ये आज का हमारा सबक है। उम्मीद है आप इसको मुकम्मल पढ़ लेंगे। अब हमारा वक्त भी खत्म हो रहा है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अगले सबक में कोई अगर सवाल वगैरह होगा तो इंशाल्लाह उस पर भी बात कर ली जाएगी। दुआ में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।